یعنی رات کے وقت عموماً ہم کھانوں کا رجحان بھی رات کے وقت ہی ہوتا ہے، تو پھر ہم کھانا کھانے کے بعد سیدھے ڈرائی فروٹ پہ چلے جاتے ہیں. سر کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے ڈرائی فروٹ کی؟ کیا رات ٹھیک ہے، دن ٹھیک ہے، جو بھی وقت ٹھیک ہے؟ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی توانائی والی چیز جو ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے روٹین کی خوراک، جو ہم دال روٹی کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں. جب کوئی توانائی والی چیز ہم لیں، جیسے پھل ہوتے ہیں، کوئی بھی اضافی چیز جب ہم لیتے ہیں تو وہ دو کھانے کے درمیان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مؤثر اور مفید ثابت ہوتی ہے. مثلاً آپ نے ناشتہ کیا ہے 8 بجے، دوپہر کا کھانا آپ نے 2 بجے کھانا ہے، تو 11-12 بجے کا ٹائم بہترین ہے. اس دوران ایک تو آپ کو تھوڑی سی بھوک طلب بھی ہو رہی ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کی. اگر اس وقت آپ اس طرح کی چیز کوئی بھی پھل کھائیں یا کوئی ڈرائی فروٹ کھائیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ دوپہر کا کھانا 2 بجے کھاتے ہیں، رات کا کھانا آپ نے 8 بجے کھانا ہے، تو وہ بھی وہی ٹائم جو ہے 6-7 بجے والا جو ہے وہ بہترین ہے. تو اس سے وہ ایک تو آپ کے جسم کا جو غذا ہے وہ خوراک کا حصہ بھی بنے گی، اور دوسرے یہ ہے وہ آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں بنے گا. اچھا، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ سب ایک اور چیز ظاہری بات ہے کہ جیسے سردیاں آتی ہیں تو بہت ساری بیماریاں تو آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو چھینکیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پورا دن جو ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے کس قسم کا نسخہ جو ہے آپ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اگر وہ اس چیز کا استعمال کھانے میں بڑھ جائے تو اس سے بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، افادیت؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمارے ہاں دشاندہ جو ہے یہ جو ہے قدیم سے رائج ہے. اس میں مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے اجزاء یہ ہیں: اناب، لسوڑیاں، ملٹھی، املتاس، بے نقشہ اور زوفا. یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہم وزن آپ لے لیں، یعنی اس میں ان ساری چیزوں کا آپ اگر آپ نے 100 گرام لے لی ہیں تو کم از کم یہ 3 کلو پانی میں ان کو بھگو کے رکھیں اور پکا کے رکھیں. جب 3 کلو کا پانی 1 کلو رہ جائے تو آپ اس کو چھان کے رکھ لیں. اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں، اور عمر کے حوالے سے اگر بڑا ہے تو اس کو آدھا کپ دے دیں. اگر چھوٹا بچہ ہے، جیسے 15 سال کے چھوٹے لوگ ہیں، ان کا 4 کپ یہ دن میں 3 خوراکیں دیں. یہ بہترین ہے. یہ جو چھینکیں آنا، یہ ناک کا بہنا، یہ جو موسمی تبدیلی ہوتی ہے نا جی، اس کے لیے یہ بہترین اور مؤثر ریمیڈی ہے. اچھا نیاز صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پولن کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے، اور یہی شروع ہو جاتا ہے، اسی مہینوں میں شروع ہو جاتا ہے اور پھر میرے خیال میں مارچ تک رہتا ہے. اور بڑا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بڑے زیادہ، کیونکہ اس قسم کی جو درخت ہیں اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی جو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا یعنی مختلف جڑی بوٹیاں جو چیزیں آپ نے بتائی کہ اگر یہ چیزیں شامل کر لیں تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ یہ اس کے لیے فائدہ مند تو ہوگی، لیکن ایک بات جو ہے، یہ جو پولن الرجی ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے. آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس بیماری کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مورنگا، یہ جو سہانجنا ہے، مورنگا، اگر اس کا استعمال کیا جائے، اسی طرح انجیر ہے، انجیر اس کا اگر استعمال کیا جائے، اسی طرح گلاب کی پتیاں ہیں یا ارک گلاب ہے اس کا استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دوسرے بہت سے جیسے دار چینی کا کاوا ہے، ادرک کا کاوا ہے، یہ نہ صرف آپ کو موسمی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات سے محفوظ رکھے گا، بلکہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو سسٹم ہے نا، بوسٹنگ پاور، اس کو بھی بڑھائے گا.